بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زرنا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف اظہار۔ ناظرین، اسرائیل کی فلسطین پر 11 روز تک کھلی دہشت گردی غنڈہ گردی کے بعد جنگ بندی کا اعلان کیا اور بظاہر تاثر یہ دیا کہ انہوں نے یہ جنگ انسانی بنیادوں پر سیز فائر کیا ہے، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو تھا کہ حماس کی غیر متوقع مزاحمت نے ان کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، ان کا پورا دفاعی نظام مفلوج ہو کے رہ گیا۔ حماس کی اس دفاعی اور مزاحمتی تحریک کے پیچھے کون تھا، کس نے حمایت کی، کس نے محض دعوے کیے، کس نے محض زبانی جمع خرچ کیا، اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، صحافی، بلاگر جناب سر مہتاب خان موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ آپ اس پوری صورتحال میں جو حماس کی مزاحمت تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اسلحے کس نے دیا، ان کی حمایت کس نے کی اور کون اس کی پشت پہ کھڑا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، یہ جو مزاحمت تھی حماس کی، یہ کوئی اچانک معرض وجود میں نہیں آئی کہ ایک دن میں حماس نے اٹھ کے مزاحمت شروع کر دی، بلکہ اس کے اندر 2 اشروں کی محنت تھی حماس کی۔ اور یہ کچھ عرصہ پہلے حماس کے سیاسی شعبے کے سابق سربراہ جناب خالد مشعل صاحب نے ایک انٹرویو میں ان سے یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کے اسلحے کی مدد کس نے کی؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی ایک فرد نے، کسی ایک ملک نے یا کسی ایک تنظیم نے نہیں کی، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ تھے۔ اس کے پیچھے وہ لوگ شامل ہیں جو پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں، اور وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں لیکن انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں اور کسی بھی قسم کی دہشت گردی اور ریاستی جبر جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جو حماس کا راکٹ پروگرام تھا، اس کی ابتدا جو کی گئی یہ کچھ کتابوں سے ہوئی تھی کہ جو ہم نے کچھ کتابیں خریدی راکٹ ٹیکنالوجی کے اوپر، اور اس پہ جو ہمارے انجینئرز تھے، جو حماس سے وابستہ جو لوگ تھے، انہوں نے اس پہ مختلف تجربات کر کے اس کا آغاز کیا۔ اس کے بعد اس کے اندر جو اگر کہیں تو بڑے پیمانے پہ جو ان کو کامیابی حاصل ہوئی تھی وہ 2002-03 کے اندر تھی، جب اس میں شام کی اس وقت کی حکومت نے انہیں سپورٹ کیا اور انہوں نے کچھ راکٹ ٹیکنالوجی کے اوپر ان کو معلومات اور کچھ وسائل اور کچھ ٹیکنالوجی دی۔ پھر اس کے بعد ایران بھی اس کے اندر شامل رہا۔ اس کے اندر دوسری جو ممالک ہیں اس میں کچھ سرکاری طور پہ اور کچھ غیر سرکاری طور پہ شامل رہے، اور خود خالد مشعل کا یہ بھی کہنا تھا کہ خود یورپ کے اندر جو موجود مسلمان ہیں اور جو غیر مسلم بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے انہیں اس راکٹ ٹیکنالوجی کے حصول کے اندر مدد دی۔ وہ تکنیکی مدد بھی تھی، وہ عملی مدد بھی تھی، وہ مختلف جو اس کے پروسیجرز ہیں ان کے سیکھنے کا عمل بھی تھا، اور کچھ چیزیں اس کے ڈیزائننگ کے اندر، اس کے جو ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے اس کے اندر، یہ ساری چیزیں مل کر اس مقام پہ آج وہ پہنچے ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایک بہت اچھی مزاحمت کا مظاہرہ کر سکیں اور اسرائیلی جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے اس کو ایک طرح سے اپنے محدود وسائل میں رہ کے ایک لیول کی ٹکر دے سکے۔ تو اس کو ہم کسی ایک اس کے اوپر نہیں کر سکتے کہ کسی خاص فرد کو یا کسی خاص ملک کو یہ کہا جائے کہ فلاں نے مزاحمت کی ہے۔ بالکل سر، دوسرا یہ کہ ان کے حماس کے حوالے سے کنفیوژن بھی پھیلانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ حماس کی مزاحمت کی وجہ سے اسرائیل کو اشتعال دلایا جا رہا ہے کہ وہ راکٹ حملوں کے بدلے میں جیٹ طیاروں سے بمباری کرتے ہیں، لہذا حماس کو راکٹوں سے ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ حماقت ہے، مزاحمت نہیں ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے، جب طاقت کا توازن نہیں تھا تو پھر کیا وجہ تھی کہ اسرائیل جنگ بندی پر مجبور ہوا؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ حماس کے راکٹوں کی وجہ سے اسرائیل کو موقع ملتا ہے یا اسرائیل اشتعال میں آتا ہے اور وہ حملہ کرتا ہے، یہ بہت بھونڈی اور بے بنیاد قسم کی دلیل ہے۔ اگر اسرائیل کی تاریخ کو آپ دیکھیں تو 1948 سے لے کر 2003 تک
جو حملے ہوئے اس دوران جو 87% فلسطین کی زمین تھی اس کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کیا، کم سے کم 3 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو قتل کیا، اور کوئی 2 ملین کے قریب فلسطینی آج دنیا میں مختلف جگہ پہ وہ پناہ گزین کیمپوں میں یا دنیا کے دیگر ممالک میں وہ مجبور ہیں اپنے وطن سے دور رہنے کے لیے، اور ان کی املاک کے اوپر اسرائیلی قابض ہیں۔ یہ سب کچھ 2003 میں اس وقت تک ہوا جب پہلا راکٹ حماس نے غزہ سے فائر کیا تھا، یہ سب کچھ اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد سے اس میں کمی آئی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو اسرائیلی جو جہاریت تھی جب حماس کی مزاحمت شروع ہوئی ہے تو اس میں کمی آئی ہے۔ 2014 کے کچھ اعداد و شمار کچھ عرصہ پہلے ایک فلسطینی صحافی نے مرتب کیے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ ایوریج جو بنتی تھی 2014 سے پہلے وہ 10 اسرائیلی حملے ہوتے تھے، ہر روز 10 اسرائیلی حملے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ کسی جگہ توپ کا گولہ فائر کیا جاتا، چاہے کسی جگہ فائرنگ کی جاتی، یا وہاں پہ ایئر سٹرائک کی جاتی ہیلی کاپٹرز کے ساتھ یا جنگی جہازوں کے ساتھ۔ 2014 میں آخری بار جب فلسطین سے غزہ سے بڑے پیمانے پر راکٹ اسرائیل کے اوپر فائر ہوئے تو اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا، اور اس میں بہت بڑی کمی آئی کہ 2014 سے لے کر 2020 تک کے 5 سالوں میں کل 50 حملے ہوئے، جو پہلے 10 روز کے تھے، یعنی کہ 3000 کے قریب حملے ایک سال میں ہو جاتے تھے، وہ حملوں میں اتنی کمی آئی کہ وہ کل 50 حملے 5 سالوں میں ہوئے۔ اور پھر اب جو صورتحال ہے اس کے بعد امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی اشتعال انگیزی میں مزید کمی آئے گی، چونکہ اسرائیل کو جواب مل رہا ہے، اس سے پہلے وہ یک طرفہ طور پہ ساری کارروائیاں کرتا تھا۔ تو یہاں پہ یہ کہنا کہ ایک مظلوم کی مزاحمت کو یہ نام دینا کہ اس کی وجہ سے ظالم کو اشتعال آ رہا ہے، جس کی تاریخ اس سے پہلے ہمارے سامنے ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور ایک مس کنفیوژن جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی ہے، ڈیلیبریٹ کوشش ہے۔ سر اس جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ فلسطینیوں کے جو سر ہیں وہ فخر سے بلند ہیں، وہ سجدہ شکر بھی بجا لا رہے ہیں، جشن بھی منایا گیا۔ اس 11 روز کی جنگ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجموعی طور پر فلسطینیوں نے کیا کامیابی حاصل کی ہے؟ دیکھیں، اگر تو ہم اس کامیابی کو مادی حوالے سے کہیں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شاید فلسطینیوں کا نقصان زیادہ ہوا ہے اسرائیلیوں کے نسبت۔ مثلا اگر آپ یہ کہہ لیں کہ جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں، فلسطینیوں کے کوئی 1600 گھر ایسے ہیں جو زمین بوس ہوئے یا جو رہنے کے قابل نہیں رہے، اس کے مقابلے میں حماس کے کل راکٹوں کا جو نقصان ہوا ہے فلسطین کے اندر وہ 400 گھروں کا ہے۔ جو غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی 100 کے قریب مرے ہیں، جس میں سے صرف 12 کی تصدیق سرکاری طور پہ اسرائیل نے کی ہے، جبکہ فلسطینی 230 شہید ہوئے ہیں، ان کے زخمیوں کی تعداد ان سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو چیز فلسطینیوں کو جشن منانے کے اوپر آمادہ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو پہلی دفعہ چوٹ پہنچی ہے۔ اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوا ہے، 1948 سے لے کر 2021 تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہے، جتنی بھی دفعہ آپس میں آمنے سامنے کی لڑائی ہوئی، اس میں اسرائیل کو ہمیشہ لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوئی کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 1967 سے پہلے کی جتنی بھی جنگیں تھیں وہ عرب اسرائیل جنگیں تھیں، پورے عرب ممالک کی فوجیں اکٹھی ہوئی، وہ 1948 میں بھی ہوئی اور 1967 میں بھی، اور اس دوران بھی جتنی جنگیں ہوئی اس میں ہمیشہ سارے عرب ممالک کی مشترکہ فوج لڑتی رہی ہے، لیکن انہیں اسرائیل کے مقابلے میں یک طرفہ شکست ہوئی کہ اسرائیل کا نقصان نہ ہونے کے برابر تھا اور یہ پورے طور پہ ملیا میٹ ہو گئے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک بہت چھوٹی سی تنظیم جو ایک بہت چھوٹے سے غزہ سٹرپ جو بہت ایک چھوٹی سی ساحلی پٹی ہے اس کے اوپر جو لوگ ہیں انہوں نے اسرائیل جیسے ایک بڑے دیو کو، جسے آج ایک نیوکلر پاور مانا جاتا ہے، مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی فوجی قوت مانا جاتا ہے، دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا ہب مانا جاتا ہے، اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا اور اسے ایسا نقصان پہنچایا جو اس سے پہلے اسرائیل کو کبھی نہیں پہنچا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج فلسطینیوں کے سر فخر سے بلند ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ابتدا ہوئی ہے 2021 کی جنگ میں، یہ ان کا فتح کی جانب ایک بہت قدم ہے جو انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا، اور اسی لیے فلسطینی آج اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر جشن منا رہے ہیں۔
اسرائیل کی اس جارحیت کے خلاف دنیا بھر کے مسلمانوں نے آواز اٹھائی، احتجاجی مظاہرے ہوئے، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ جنگ بندی کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل پر مزید دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے؟ ایک بار پھر امت مسلمہ کو اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لے کر کے منطقی انجام تک پہنچانے کی ضرورت ہے یا نہیں، یا پھر اسی پر اتفاق کیا جائے کہ بس اب جنگ ہو گئی ہے اور اسرائیل کے اگلے کسی قدم کا انتظار کیا جانا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو یہاں پہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ اس میں جو اسرائیل کے خلاف جو مظاہرے ہوئے ہیں یا اسرائیلی جہریت کو جو کنڈیم کیا گیا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، اس میں صرف مسلمان شریک نہیں تھے، اس میں پوری دنیا کے وہ لوگ شامل تھے جو انسانیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اس میں یقیناً مسلمانوں کا تو براہ راست یہ مسئلہ تھا، لیکن اس کے اندر عیسائی بھی شریک تھے اور بہت بڑی تعداد میں یہودی بھی شریک تھے۔ اور یہ بات دیکھیں کہ نیو یارک میں ہونے والے مظاہرے میں باقاعدہ پوسٹرز یہودیوں نے اٹھائے ہوئے تھے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل جو صہیونی ایک ریاست ہے، اس کا مذہب یہودیت سے تعلق بھی نہیں ہے، یہ ایک فاشسٹ ہے۔ اس کا ایک سلوگن تھا باقاعدہ اس کا کہ صہیونیت کا جو زائنزم ہے اس کا بہت معمولی سا تعلق ہے جودائزم سے، یہودیت سے، اور بہت زیادہ تعلق ہے فاشزم سے۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسرائیل ایک فاشسٹ ریاست ہے، اور اس لیے دنیا بھر کے جو انسانیت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کے خلاف متحد تھے۔ جوش نیوز جو اسرائیل کا ایک بڑا مشہور اخبار ہے، اس نے ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا کہ یہ 11 روزہ جنگ کے اندر مختلف ممالک کے اندر جو یہودیوں پہ حملے ہوئے ہیں اس میں 400% اضافہ ہوا ہے، جو روٹین ہوتی تھی یہودیوں کے خلاف نفرت کی، اور یہ یورپ اور امریکہ کے سٹیٹسٹکس تھے کہ وہاں پہ 400 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اور اس میں جو انہوں نے بات لکھی کہ مزے کی بات یہ تھی ہمارے لیے کہ ان 400% جو زیادہ حملے ہوئے ہیں اس میں 1 یا 2 حملے ایسے ہیں کہ جس میں کوئی مسلمان انوالو تھا، باقی وہ تمام لوگ تھے جو خود کو ایتھسٹ قرار دیتے ہیں، ملحد قرار دیتے ہیں، یا وہ غیر مسلم تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ پوری دنیا نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ اسرائیل ایک جارح ریاست ہے۔ تو اسرائیل کا جو میڈیا کو کنٹرول کر کے جو اپنا پرسپشن بلڈ اپ کرتے تھے اس کا سحر بھی ٹوٹ رہا ہے، نہ صرف ان کی عسکری قوت کا سحر اس جنگ کے اندر ٹوٹا ہے بلکہ میڈیا کو کنٹرول کر کے جو پرسپشن بلڈ اپ کرتے تھے اس کا سحر بھی اس جنگ نے توڑ دیا ہے۔ جہاں تک دوسری بات ہے کہ اس کو کسی منطقی انجام تک یاد رکھیے گا کہ جو اسرائیل کی ریاست ہے اس کے اندر شرارت اور اس کے اندر شر انگیزی اس کی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ آپ یہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل بہت جلد جس طرح کی اسے چوٹ پہنچی ہے وہ بہت جلد دوبارہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے اس طرح کی حرکت ضرور کرے گا کہ جس میں کہ وہ چاہے گا کہ فلسطینیوں کو جو ہے وہ اس طرح سے ذکر پہنچائے تاکہ اس کی انا کو جو ٹھیس پہنچی ہے اس کی کوئی تلافی ہو سکے۔ ایک تو ہمیں اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ اسرائیل کی ہر چیز کو کنڈیم کرے، اور جو میڈیا پرسپشن ہے اس سے ہٹ کے جو چیزیں حقائق پہ مبنی ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان لانگ رن ہمیں اس چیز کو کرنا ہوگا کہ اسرائیل کی جو ریاست جو مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، جس نے کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ جو علاقے اس نے زبردستی قبضہ کیے تھے، وہ جولان ہائٹس ہوں یا وہ جارڈن ویلی ہو، اس کو انیکس کیا۔ جو بیت المقدس کا علاقہ ہے اس کو اپنا دارالحکومت قرار دیا، جس پہ اس کا غاصبانہ قبضہ ہے، وہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کی روشنی میں، وہ بین الاقوامی معاہدات کی روشنی میں، اور دنیا کے کسی بھی قانون کی روشنی میں وہ غیر قانونی قبضے کو اب اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو اس کو وہاں پہ کنڈیم کرنا ہوگا۔ اور دوسری جو چیز ہے کہ اسرائیل کے جتنے بھی ممکنہ اقدامات ہیں ان کے بارے میں اویئر خود بھی رہنا ہوگا اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پہنچانی ہوگی تاکہ اس ناسور کا خاتمہ ہو سکے، اور اگر اسرائیل نے اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تو اسے ایک مہذب ملک کی طرح بیہیو کرنا پڑے،
نہ کہ ایک بدماش کی طرح جو مڈل ایسٹ کے اندر جس طریقے سے وہ اپنی پالیسیز چلا رہا ہے، اس کو مزید دنیا برداشت کرنے کو تیار نہ ہو. اس ماحول کا ہمیں اس ماحول کو قائم کرنے کے لیے اپنی توانائیاں لگانی ہوں گی. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. ناظرین، اسرائیل کے حوالے سے اس کی بڑھتی ہوئی جارحیت اور غنڈہ گردی کو، اس کی ایک پوری داستان، ایک پوری تاریخ ہے جس کے بارے میں دنیا بھر کو ادراک کرنا ہوگا کہ اس ملک کی بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو روکنے کے لیے کوئی حقیقی اقدام جب تک نہیں اٹھائے جاتے، کوئی حقیقی پالیسی جب تک نہیں مرتب کی جاتی، اس وقت تک اپنی تمام تر توانائیاں، صلاحیتیں صرف کرنا ہوں گی. تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہماری اس نشست کو دیکھا. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس طرح کی نشستیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ.